بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، آج کا پروگرام ایک ای میل پر مبنی ہے اور یہ نہایت اہم موضوع ہے، اور خصوصاً ان علاقوں کے لیے جہاں پہ آم یعنی مینگو، جسے پھلوں کا بادشاہ کہتے ہیں، وہ اگایا جاتا ہے۔ تو کامران صاحب کا کراچی سے یہ پیغام پہنچا، بلکہ انہوں نے مجھے ایک ریمائنڈر بھی دیا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تک آپ نے میرے پروگرام کو تو ٹچ نہیں کیا، میرے مسئلے کو تو ٹچ نہیں کیا۔ میں معذرت خواہ ہوں، تھوڑی دیر ہو گئی، کچھ دوسرے پروگرامز میں اتنا پھنس گیا تھا کہ وہ ان کے لوگوں کے سوالات بھی ایسے اور ان کے جوابات دیتا رہا۔ اور اس کے بعد ایک میرے ٹریجڈی فیملی میں ایک میرے کزن ہیں، ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس سلسلے میں بھی میں تھوڑا اوے رہا، لیکن میں دیری کی معذرت چاہتا ہوں۔ تو کامران صاحب، چونکہ کامران اتنے پیارے ساتھی ہیں ہمارے، آپ کا مسئلہ میں سمجھتا ہوں، آپ کی پریشانی میری پریشانی ہے، لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ اس وقت یہ تھوڑا سا آپ سے ڈیلے ہو گیا، لیٹ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ نپ دا ایول ان دا بٹ۔ ہوا یوں کہ آپ نے جس مسئلہ کا ذکر فرمایا، آپ نے تصاویر بھی مجھے ای میل کی ہیں، وہ میں دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے۔ وہ آپ کا یہ جو مسئلہ ہے، آم کی گدیڑی اس کو کہتے ہیں، یا مینگو ملی بگ، یہ کیڑا آم کا ایک نہایت اہم کیڑا ہے اور بہت نقصان یہ کرتا ہے۔ یہ اسکیل انسیکٹ اس کو ہم گردانتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جسم جو ہوتا ہے وہ چپٹا ہوتا ہے اور سفید صفوف سے ڈھکا ہوتا ہے، اور یہ کیڑا عموماً دیکھا گیا ہے کہ زمین سے رینگتا تنے سے چڑھتا یہ درخت کے یا پودے کے آخری حصے تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ کرتا کیا ہے، یہ پودوں سے رس چوستا ہے، اور جس کے نتیجے میں پودے کمزور ہو جاتے ہیں اور پھل کی پیداوار خاصی متاثر ہوتی ہے، بلکہ بہت ہی کم پھل لگتا ہے۔ اور یہ کیڑا آپ نے کامران صاحب، آپ نے بھی فرمایا کہ ایک سٹکی سا مٹیریل وہ خارج کر رہا ہے۔ تو یہ کیڑا ایک لیس دار مادہ یہ خارج کرتا ہے، جس پر سیاہ پھپھوندی وہ اس کا حملہ ہو جاتا ہے۔ جو ہی یہ سیاہ پھپھوندی اس سے کور کر لیتی ہے لیوز کو، پتوں کو، تو پتوں میں ایک عمل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فوٹو سنتھیسس یا ضیائی تالیف، اس کا اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے، جو کہ عربی کا ترجمہ ہے۔ ضیاء کہتے ہیں روشنی کو، فوٹو سینتھیسس یعنی کہ روشنی کی موجودگی میں سورج کی شعاؤں سے اور
یہ پودے کے اندر پتوں میں ہی خوراک بننے کا عمل جو ہوتا ہے اس کو فوٹو سنتھیسس کہتے ہیں. جس طرح آپ لوگ کھانا پکاتے ہیں تو باورچی خانے میں پکاتے ہیں، یہ سمجھیں کہ پودے اپنا کھانا تیار کرتے ہیں تو یہ پتوں کے اندر کرتے ہیں، اور یہ کرتے سورج کی روشنی میں ہوتا ہے. اور یہ عمل کافی متاثر ہو جاتا ہے جب بلیک کالی پھپھوندی یعنی فنگس جو ہے وہ اس پہ حملہ کر دیتی ہے، تو فوٹو سنتھیٹک جو ایکٹیویٹی ہے یا ایکشن ہے یہ فوٹو سنتھیسس کا یا غذائی تالیف کا وہ متاثر ہوتا ہے. جب کسی کی خوراک ہی نہ بنے تو اس نے کیا پھل دینا ہے؟ تو یہ ایک نہایت اہم اور نقصان دہ کیڑا ہے، لیکن اس کو تلف کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے میں نے کہا نا کہ آپ سے تاخیر ہو گئی، کاش کہ اگر آپ پہلے پروگرام، لیکن اس وقت شاید غالباً آپ نے میرے پروگرام دیکھے نہیں تھے، یا میں نے یہ دوبارہ جو یہ سلسلہ شروع کیا اس وقت نہیں کیا تھا. تو آم کی گدیڑی کو تلف کرنے کے جو طریقے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے سے وہ کہتے ہیں انڈے جو ہوتے ہیں ان کو تلف کیا جاتا ہے. انڈے کیا کہ یہ میں اس کا پڑھ رہا تھا جب یہ سکیل انسیکٹ کا یا ملی بگ کا، تو یہ ملی بگ جو ہے یا گدیڑی یہ یک نسلی کیڑا ہے. یک نسلی کیڑے وہ ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچے ڈائریکٹ ان انڈوں سے ان میں جو ہوتی ہے نا کیٹر پلر یا وہ کیا کہیں گے سونڈی، اور پھر اس کے بعد پیوپا یعنی لاروا، پھر پیوپا، پھر پورا کیڑا، اس کو کہتے ہیں میٹامارفوسس. کمپلیٹ میٹامارفوسس اس میں نہیں ہوتا. میں تھوڑا سا یہ چونکہ ہو سکتا ہے کچھ ہمارے طلباء اور طالبات بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں، یہ ان کے لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ یک نسلی کیڑا ہے. اور یہ فرٹیلائزیشن جب اس کی ہو جاتی ہے، فرٹیلائزیشن کو اردو میں کہتے ہیں بار آوری. جو بار آوری کے بعد مادہ جو ہوتی ہے وہ بیضوی شکل کی ہوتی ہے، اور یہ سفیدی مائل بغیر پر کے ہوتی ہے، اس کے پر وغیرہ نہیں ہوتے. جون جولائی میں یہ زمین کے اندر چلی جاتی ہے، اور 15 سینٹی میٹر نیچے گہری زمین کے اندر یہ انڈے دینے کے بعد یہ مر جاتی ہے. یہ انڈے پھر ایک خوابیدگی ہوتی ہے، یعنی کہ ڈایاپاز اس کو کہتے ہیں، وہ پڑے رہتے ہیں اسی حالت میں، خوابیدگی کی حالت میں یہ پڑے رہتے ہیں. اور اس کے بعد جنوری یعنی آخر دسمبر آخرکار، یعنی یہ جو ڈایاپاز ختم ہوتا ہے یا اس کی خوابیدگی سے یہ جب نکلتے ہیں یہ انڈے، تو اس وقت دسمبر کا اختتام ہوتا ہے. یعنی دسمبر کے آخر پر یا جنوری کے شروع میں ان سے بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ بچے زمین سے نکل کر، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آم کے درختوں پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور چڑھتے چڑھتے یہ درختوں کی نرم شاخوں، کونپلوں اور بور سے رس چوستے ہیں، اور جس کی وجہ سے شاخیں اور پتے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں، پھول مرجھا جاتے ہیں، اور چھوٹے پھل گر جاتے ہیں.
یہ کیڑا جسم سے میٹھا رس، وہ جو سٹیکی مٹیریل ہے وہ میٹھا رس ہوتا ہے، میٹھا سا وہ رس وہ بھی نکالتا ہے جو پتوں پر گرتا ہے، تو اس پر سیاہ پھپھوندی یا الی بھی کہتے ہیں اس کو، یہ فنگس وہ اس پہ وہ لگ جاتی ہے جو خوراک بنانے کے عمل کو، یعنی جس کو فوٹوسنتھسس میں نے کہا، اس کو متاثر کرتی ہے، اور اس طرح الٹیمیٹلی پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ تو اپریل میں یہ بالغ نمودار ہوتے ہیں اس میں، اور نر بالغ تو 12 وری کے بعد مر جاتے ہیں، لیکن مادہ بالغ زیر زمین پھر چلی جاتی ہیں اور انڈے دینے کے بعد پھر مر جاتی ہیں۔ انڈے دینے کے دوران معتدل بارش یعنی کہ 55 سے 56 ملی میٹر، یہ اس وقت یعنی ایسا موسم اس کو جب ملتا ہے تو انڈوں سے بچے نکلنے کے دوران یہ جو ہے ان کی بڑھوتری ہوتی ہے، اور یہ نہایت موضوع ان کا یہ سمجھ لیں کہ خشک، پھر جب خشک موسم ہوتا ہے تو یہ ان کی آبادی کی بڑھوتری کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک موضوع اور سازگار موسم ہوتا ہے۔ تو اس کے تدارک کے لیے میں نے کہا کہ آم کے پودوں کو کی یاد رکھیں کہ گہری گوڈی کر کے، یہ ہوئنگ کرتے ہیں نا، یا جن لوگوں آپ کا تو ایک درخت ہے جس پہ یہ متاثر ہے تو آپ اس کی ہوئنگ اسی وقت اگر دسمبر میں کر دیں، یا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنی زمین ایکسپوز ہوتی ہے اور انڈے جو ہیں وہ زمین سے باہر نکل آتے ہیں، اور یا تو وہ قدرتی موسم کے تغیر کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، نہ ہو تو بہت سارے جانور ان انڈوں کو کھا لیتے ہیں، اور بہت سارے کیڑے بھی ان انڈوں کو لے اڑتے ہیں۔ یہ کیڑے نہیں ہوتے، مکوڑے بھی ان کی وہ انڈے ان کی خوراک بن جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ان کا کنٹرول اس وقت ممکن ہوتا ہے، یعنی کہ بغیر یعنی اس کے بچے نکلے اور ان کو اگر ہم نے ایکسپوز کر دیا اور زمین سے ان کو نکالا تو یہ اس سے انڈے تلف ہو جائیں گے، جب انڈے تلف ہو جائیں گے تو بچے ہی نہیں نکلیں گے۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے اس وقت کا۔ لیکن جب بچے اب تو آپ چونکہ دیر کر دی، اب بچے نکل کے وہ اوپر چڑھنا شروع ہو گئے۔ اب آپ نے دکھایا بھی ہے اور کہا بھی ہے کہ سٹیکی مٹیریل بھی نظر آ رہا ہے، وہ بہت سارا پتوں کے اوپر اور دوسری جگہوں پہ، تو شاخوں کے اوپر۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، اس کے لیے ہم پودوں کے تنوں پر ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں۔ اور رکاوٹیں کیسی ہوتی ہیں؟ گدیڑی کو پودوں پر چڑھنے سے روکنے کے لیے تنوں کے گرد مختلف اقسام کے بند لگائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بند عموماً سطح زمین سے 1 میٹر کی بلندی پر لگائے جاتے ہیں، اور بند لگانے کے لیے دسمبر کا آخری ہفتہ موزوں ہے۔ عام طور پر 2 قسم کے بند استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پھسلنے والا سلپری، اور دوسرا ہوتا ہے سٹکی، یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ اوپر چڑھ ہی نہ سکیں، جو ہی وہ پھسل کے نیچے گر جائیں، یہ گدیڑی یا ملی بگ۔ اس کے لیے آپ اگر تنا ہے اس پہ اونچی نیچی سطح ہے تو بہتر ہے کہ مٹی اور گوبر ان کو ملا کے آپ اس کی پہلے لپائی 1 میٹر تک کر لیں، یا اچھی طرح جب لپائی کریں گے تو اس وقت آپ لپائی جب ہو جائے گی تو اس کی سطح بالکل ملائم ہو جائے گی، اور اس کہیں نیچے سے یا کچھ ایسی دراڑ ان کو نہیں ملے گی کہ وہ اس کے بیچ میں سے نکل جائیں۔ تو اس کے اوپر پھر آپ نے جو ہے سلپری
مٹیریل وہ پلاسٹک کی شیٹس ہوتی ہیں، اور اسی طرح ایک اور اس کو یہ پھسلنے والے زیادہ تر اس میں یہ کرتے ہیں کہ 10 سے 15 سینٹی میٹر چوڑا 10 سے 15 سینٹی میٹر چوڑی پولیتھین کی شیٹ لیتے ہیں اور ان کو کیلوں سے اچھی طرح اس کو ارد گرد وہ اس میں گاڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اتنی ملائم ہوتی ہے کہ اس پہ یہ کیڑا چڑھ نہیں سکتا، جو ہی اوپر جاتا ہے پھسل کے نیچے گر جاتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ رکاوٹ ایک تو یہ ہے پھسلنے والی رکاوٹ، یعنی سلپری آپ نے بند وہ لگا دینے ہیں اور اس سے بچ جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے لیے کامران صاحب آپ تو ابھی بھی کر سکتے، ہو سکتا ہے اور بھی آ رہے ہو یہ فوج جو ہے، اور بھی تو جب یہ کریں گے تو یہ کیڑوں کی فوج رک جائے گی، وہ سٹک اوپر سے سلپ کر کے نیچے گرے گی۔ لیکن آپ کے تو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بہت چڑھ گئے ہیں اور اوپر پہنچ چکے ہیں اور نقصان انہوں نے خاصا شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا اور کم خرچ طریقہ ہے، یہ شروع میں آپ اگر کر دیں اس کو دسمبر کے اینڈ میں۔ تو دوسرا اس کا بند جو ہوتا ہے وہ چپکانے والا ہوتا ہے، تاکہ وہ اوپر جب جو ہی اوپر آئیں وہ چپک جائیں، وہ اوپر چڑھ ہی نہ سکیں۔ وہ چپکانے کے لیے ایک تو بنایا آسٹیکو اس کو کہتے ہیں، وہ استعمال ہوتا ہے، وہ بڑا اچھا کارگر ثابت ہوتا ہے۔ آسٹیکو OSTICO آسٹیکو وہ آپ وہ استعمال کریں چپکانے والا۔ یہ 8 سے 10 سینٹی میٹر چوڑا بند ہوتا ہے اور یہ تنے کے ارد گرد وہی 1 میٹر کے وہ آپ لگا دیں گے تو وہ ان کے اوپر چڑھ نہیں سکیں گے، سارے جتنے بھی ہیں سٹک کر کے وہیں مر جائیں گے۔ ایک تو یہ طریقہ۔ اب یہ ہے کہ آسٹیکو نہیں اگر دستیاب تو آپ خود گھر میں بنا سکتے ہیں اس کا بہترین سٹکی مٹیریل۔ وہ کیا؟ وہ ایک آپ نے دیکھا ہوگا یہ پائنس لانگیفولیا یعنی چیڑ نہیں ہوتا درخت، چیڑ سے ایک گم نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں گندا بروزہ۔ یہ تو آپ کو عام دکانوں پہ پنسار پہ بہت زیادہ وہاں سے مل سکتا ہے۔ یہ گندا بروزہ لے لیں اور گندا بروزہ اور اسی طرح برابر مقدار میں ارنڈ کا تیل لے لیں، ان دونوں کو مکس کر کے نیچے ان کے آپ چولہے پہ رکھ دیں، گرم کریں، اور جب گرم کریں گے تو زبردست سٹکی مٹیریل تیار ہو جائے گا۔ تو یہ اتنا سٹکی مٹیریل ہوگا کہ آپ اس کو اس کے جو ہے تنے کے ارد گرد یہ لگا دیں، جو ہی یہ جو ملی باگ ہے اس کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرے گی، ساری کی ساری وہیں سٹک کر جائے گی اور مر جائے گی۔ یہ ایک کنٹرول ہے۔ اب رہا آپ کی سٹیج میں، اس وقت وہ چڑھ چکی ہیں اور ہر سائڈ پہ پھیل چکی ہیں، تو اب ایک ہی طریقہ رہ گیا اور وہ ہے کیمیکل کنٹرول، یعنی کہ اس پہ آپ نے کیمیائی یعنی انسیکٹیسائڈ آپ نے وہ استعمال کرنا ہے۔ اور انسیکٹیسائڈ کے لیے بے شمار انسیکٹیسائڈ آپ کو رس چوسنے والے کیڑوں کے مل جاتے ہیں، وہ آپ کو دستیاب ہوں گے، کراچی میں مل جائیں گے۔ اور یہ اگر پروگرام کوئی اور بھی دیکھ رہا ہے تو وہ ہمارے چونکہ سائنسدانوں نے بہت تجربات کیے، اور اس کے لیے اگر آپ ڈائی کلوروواس 50 EC ڈائی کلوروواس یہ لے لیں، یا آپ تھائیوڈان لے لیں۔ تھائیوڈان یہ پہلے والا جو ہے 3 ملی لیٹر 1 لیٹر پانی میں کے حساب سے آپ دیکھ لیں کتنا پانی لگے گا، اسی حساب سے اگر 100 فرض کریں
کہ آپ کا پورا اس کو دھو ڈالیں اس کے ساتھ، ایسا سپرے کریں زبردست. جب سپرے کریں گے، اور ایک سپرے سے کام نہیں بنے گا، یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ پہلا جو ہے ڈائی کلوروفاس جو ہے، ڈائی کلوروفاس اس کو آپ 300 گرام بنے گا. 300 گرام تو نہیں، یہ تو لیکوڈ حالت میں ہے، ملی لیٹر. تو 300 ملی لیٹر 100 لیٹر پانی میں، یا پھر تھائیوڈان یہ 200 ملی لیٹر 100 لیٹر پانی میں یہ ڈال کے خوب اچھی طرح سپرے کریں. اور سپرے بھی ایک نہیں کرنا، آپ نے اس کو یہ 2 یا 3 دفعہ، ایک دفعہ سے 8-10 دن کے وقفے سے نا، ہفتہ یا 10 یا 10 دن کے وقفے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ضروری ہے. پہلے 2 سپرے کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ ملی بگ کنٹرول ہو جائے گی، اور بعد میں آپ کا پھل اللہ کرے کوئی جو لگے گا انشاءاللہ تعالی وہ اس سے محفوظ رہے گا. اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ اس کا میٹھا پھل کھائیں اور آم کا خوب مزے اڑائیں. یہ ہے آج کا یہ پروگرام، یہ کامران صاحب کے لیے خصوصی طور پہ میں نے عرض کیا، پیش کیا، اور اس سے بہت سارے اور ناظرین اور سامعین جو جنہوں نے آم کے باغات ہیں، جن کے آم کے باغات ہیں یا گھروں میں ایک آدھ پیڑ بھی ہے، تو وہ اس ملی بگ یا یہ موذی کیڑا جو ہے سکیل، اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. تو اصل چیز ہے کہ وقت پہ جو کام کیا جائے وہی بہترین تصور کیا جاتا ہے اور اس کے بہترین نتائج سامنے آتے ہیں. اصل میں ہوتا یوں ہے کہ ہمیں چونکہ آگاہی ہے، ہمارے علم کا فقدان ہے، ہمارے ہاں زیادہ تر ٹیکنالوجیز وہ صحیح طور پہ ٹرانسفر نہیں ہو رہی اور لوگوں تک پہنچ نہیں رہی، اور اس لیے لوگ یہ نقصان کر بیٹھتے ہیں. چلیں جو ہو گیا سو ہو گیا. کامران صاحب اب بھی وقت ہے، بغیر وقت ضائع کیے ہوئے بازار جائیں اور مارکیٹ سے آپ لے آئیں رس چوسنے والا کوئی بھی انسیکٹیسائڈ، کوئی اچھی سی دکان سے لیں. کوئی نمبر 2 مال نہ تھما دے آپ کو. کوشش کریں کہ اچھی دکان سے اور اچھے سے ڈیلر سے لے کے اور اس کو خوب سپرے کرا دیں. اور سپرے کرتے وقت یاد رکھیں گلوز وغیرہ پہن کے اور ماسک ضرور چڑھا لیں. اور جو بچے یا دوسرے درخت کے نیچے ہیں ان لوگوں کو پیچھے کر دیں تاکہ کسی کے اوپر کوئی ذرا تھوڑا سا بھی سپرے کے مضر اثرات وہ نہ اس کی لپیٹ میں نہ کوئی آ جائے. اور جو سپرے کرنے والا یا والی یا کوئی بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو خوب حفاظتی جو لباس ہے وہ پہن کے گلوز وغیرہ، اور اسی طرح اگر شوز ہیں وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی زخم نہیں ہونا چاہیے جسم پہ. میں اس پہ کوئی ایک علیحدہ تفصیل سے ایک میں پروگرام کروں گا، اور تاکہ وہ حضرات جو سپرے کرتے ہیں ان کو کیا پریکاشنری میئرز وہ اڈاپٹ کرنی چاہیے. اور میں کچھ تصاویر بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو کہ میں اکثر جب یہ ٹورز پہ جاتا رہا اور راستے میں دیکھتا تھا کہ ننگے پاؤں یا زخمی حالت میں لوگ کس طرح سپرے کر رہے ہیں، اور جدھر کی ہوا ہے اور بجائے اس کے
وہ الٹی سمت میں وہ کر رہے ہوتے ہیں سپرے، اور سارے کا سارا ہوا کے وجہ سے ان کے اوپر بھی اس کے چھینٹے آ رہے ہوتے ہیں، جس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس نقصان سے بھی بچنا ہے۔ تو اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ کے باغات، آپ کے جتنی بھی فصلیں ہیں ان کو اللہ رب العزت محفوظ فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے میں اجازت چاہوں گا، لیکن اجازت سے پہلے ہمارا آخری سیگمنٹ اس پروگرام کا، وہ آج قدرتی طور پہ جتنے بھی پروگرام ہوئے ہیں وہ میزبانی اور مہمانی کی سنتیں اور آداب کے لحاظ سے ہوئے ہیں، اور اب ہے ایک موضوع کہ مہمان کی رعایت کرتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھنا سنت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دسترخوان بچھایا جائے تو اس پر سے کوئی شخص نہ اٹھے یہاں تک کہ دسترخوان اٹھا لیا جائے، اور اپنا ہاتھ نہ اٹھائے اگرچہ سیر ہو چکا ہو، یہاں تک کہ لوگ بھی فارغ ہو جائیں، اس لیے کہ اس طرح کرنے سے اس کا ساتھی شرمندہ ہو جاتا ہے اور اپنا ہاتھ روک لے گا، اور شاید اس کو ابھی کھانے کی خواہش ہو۔ صحیح بخاری سے ہے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔